یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1923 سے، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پہ، جب مسلمانوں کی آخری خلافت عثمانیہ اپنے اختتام پہ تھی۔ اس وقت گوروں نے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ مسلمان ایک بینر کے نیچے لڑتے ہیں اور ایک خلافت کے نیچے آ کے یہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں میں نیشنلزم کی فضا قائم کر دی۔ اس وقت کے مکے اور مدینے یعنی کہ حجاز کے حکمران شریف حسین کو یہ لالچ دیا گیا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کو اس علاقے کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ اس طرح وہ اور کئی عرب سرداروں نے ترک سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے بعد گوروں نے عرب میں کئی ملک بنائے جن کا مقصد عربوں کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ ان کو کمزور کرنا تھا۔ نیشنلزم کی فضا نے مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا اور یوں کئی ممالک بن گئے۔ 1948 میں برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس پیلسٹائن کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ایک ہوگا جوز کے لیے اور دوسرا عرب مسلمز کے لیے بنایا جائے گا۔ ان دو ملکوں کے حوالے سے جو میپ تیار کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ جب ان دو ملکوں کے بننے کا اعلان کیا گیا 1948 میں، اس کے بعد سے یہ عرب ملک اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، لیکن پے در پے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل جیتتا گیا۔ اس کے بعد 1967 میں جب 6 ڈے وار میں مسلمانوں کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اسی اسرائیل نے گولن ہائٹس اور ویسٹ بینک کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، اور گولن ہائٹس اور ویسٹ بینک کا کافی زیادہ ایریا آج بھی تب سے لے کر اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جس کے بعد ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کیونکہ کچھ پراپر مسلم سپورٹ اس ٹائم کسی دوسرے مسلم خطے سے بارڈرنگ اسرائیل کنٹریز کو نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد 1994 میں جارڈن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور آخر کار اب یہ جو خبر آئی ہے کہ UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ہوا یہ ہے کہ کل رات ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جس کو ابراہم اکارڈز کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹینشنز چل رہی ہیں، جو عرب ٹینشنز 1948 سے چل رہی تھیں، جس کے بعد مسلمانوں کو کوئی میجر فتح اسرائیل کے خلاف نہیں حاصل ہوئی، اسی نیشنلزم کی بنا کے اوپر جس نے پہلی جگہ کے اوپر مسلمانوں کو تقسیم کیا تھا۔ اس تقسیم نے مسلمانوں کو کمزور کیا، جس کی وجہ سے مسلمان اسرائیل کے خلاف کمزور ہو گئے اور کوئی خاطر خواہ فتح حاصل نہیں کر سکے۔ ان ابراہم اکارڈز کے اندر یہ فی الحال کی اپڈیٹس کے حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان کئی معاہدے سائن کیے جائیں گے آنے والے کچھ دنوں میں۔ ان معاہدوں میں انرجی سیکٹر، کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ویکسین اور کئی انفراسٹرکچر کے پروگرامز اور ڈیلز سائن کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اسرائیل کے انیکسیشن کا پلان تھا فلسطین کے کچھ علاقوں کے، ویسٹ بینک کے کافی زیادہ علاقے جو اسرائیل یونیلیٹرلی اپنے قبضے میں لانا چاہ رہا تھا، اس کی انیکسیشن کو بھی روک دیا جائے گا۔ UAE کے اس عمل کو پوری دنیا، مسلم دنیا میں شدید غموں اور غصے سے دیکھا جا رہا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو صورتحال بن رہی تھی، جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ٹینشنز چل رہی ہیں تو ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے جو مسلم ورلڈ ہے، اس کی جو فورن پالیسی ہے اور جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی نئے بلاک کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کافی زیادہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ ان دنوں اس طرح کی خبر کا آنا ایک نئے مسلم بلاک کے بننے کو کافی زیادہ بوسٹ کرتا ہے۔ خیر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ انیکسیشن پلان کیا تھا جس کو بہانہ بنا کر، جس کو ڈھال بنا کر UAE جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل سائن کر لی ہے تاکہ یہ انیکسیشن پلان رک سکے۔ انیکسیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی کسی خطے کو اپنے ملک کا حصہ ڈکلیئر کر لے، کہ جس طرح رشیا نے یوکرین کے کرائمیا ریجن کو یونیلیٹرلی اپنی سوورنٹی میں یعنی کہ اپنے ایریے میں شامل کر لیا تھا، اسی طرح ویسٹ بینک کے کئی علاقوں کو اسرائیل جو ہے نا وہ اینیکس کر کے اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے۔ ان علاقوں میں یہودیوں کی اور مسلمانوں کی ملی جلی آبادیاں
موجود ہیں۔ اسرائیل کے اس انیکسیشن پلان کو مسلم دنیا میں اور خود اسرائیل کی اپنی اپوزیشن پارٹی کی جانب سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ہاسٹائل سچویشن پیدا کر سکتا تھا اس سارے ریجن میں ایک بار دوبارہ، کہ کہیں کوئی اور جنگ نہ مسلط ہو جائے۔ لیکن اس لیٹسٹ ڈپلومیٹک موو نے مسلمانوں کو دوبارہ سے کمزور کر دیا ہے، اور اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یو اے ای کے بعد سعودی عربیہ بھی اس بلاک میں اسرائیل اور یو اے ای کے ساتھ شامل ہونے والا ہے، کیونکہ او آئی سی میں یو اے ای اور سعودی عربیہ کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، ان کی فورن پالیسیز میں بھی کچھ بہتر یا واضح فرق نظر نہیں آتا سوائے فورن ٹورزم کو لے کے۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ ایک نیا مسلم بلاک اس خطے کے اندر بنتا نظر آ رہا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ عرب ریجنز جو کہ کئی عرصے سے مسلمان فرنٹ لائن کے دور کے اوپر کام کرتے تھے، وہ اب اسرائیل کی طرف جھک رہے ہیں، اور یہ ریجن جن میں پاکستان، افغانستان، کئی سینٹرل ایشین کنٹریز، ملیشیا، انڈونیشیا، ان ممالک کا ایک علیحدہ مسلم بلاک بنتا نظر آ رہا ہے جو کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یو اے ای نے اپنے اس اقدام سے فلسطین کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ٹھیس پہنچائی ہے، کیونکہ اس ساری صورتحال میں ان جنگوں میں جہاں مسلمانوں کے اندر نیشنلزم کی فضا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، یہ ایک جٹ ہو کر نہیں لڑ سکے، اور یہ اکیلے اکیلے اسرائیل سے شکست کھاتے رہے، اور اس پریشر میں ہی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، کیونکہ اب یہ نظر آ رہا ہے ان مسلم کنٹریز کو کہ ان کا کوئی وے فارورڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ خلافت کا دور جا چکا ہے۔ اس دور میں جب مسلمان ایک بینر کے نیچے لڑتا تھا اور بڑا ہی سٹرونگ ہوا کرتا تھا، تو اس نئے مسلم بلاک کا بننا ایک واضح طور کے اوپر نظر آ گیا ہے۔ پاکستان کی فورن پالیسی میں اب بھی یہ چیز واضح ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسرائیل اپنے اس انیکسیشن پلان کو اس پیس ڈیل کے بعد، اس ابراہم اکارڈز کے بعد روک دے گا؟ اپنا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ فی الحال تو یہ رک جائے گی انیکسیشن۔ خیر اس کے اوپر اسرائیل کے انٹرنل پارٹس میں آلریڈی جو ہے نا کافی زیادہ اپوزیشن کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا تھا اسرائیل کو، یعنی کہ نیتنیاہو کو، انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی، تو فی الحال کے لیے تو یہ انیکسیشن روک دی جائے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ہی اسرائیل اپنے ان سارے عزائم کو دوبارہ کارگر کر دے گا، اور اس حصے کو، اس خطے کو دوبارہ سے اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنا لے گا۔ یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ میں نے اس کانٹینٹ کے اوپر میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ڈیٹیلڈ انالیسس دوں، کیا ہو رہا ہے خطے میں اور کس طرح سے یہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور مسلمانوں کو کس صورتحال اور مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ساری سچویشن میں جو طبقہ دبا ہے وہ فلسطین کے لوگ ہیں، جنہوں نے کئی عرب اسرائیل جنگوں میں پسے ہیں، جن کے اوپر ڈائریکٹ کانفلکٹ کی وجہ سے مظالم کیے گئے ہیں۔ اس ساری ویڈیو کے اندر میں نے حماس اور حزب اللہ کے رول کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن ان کا بھی ایک بڑا ہی اہم رول ہے ہسٹری کے اندر، جس کو میں نے نہیں ڈسکس کیا، اور میں نے جو مدے کی بات تھی، ضروری بات تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں۔